آپ نے کہا یار ایک بار میرے رب دا نام لے. کہہ لگا کچھ چاہیے. فرمایا کی؟ کہہ لگا دوسرا مال بھی چاہیے. سارا مال دے دیتا اللہ دے نام دے بدلے. پھر دوبارہ اللہ دا نام سنیا, اللہ دی حمد سنی, چاچنی حاصل کی تھی. اور کہنے والا پھر خاموش ہو گیا. اب پھر وہ دے کول چلے گئے. کہہ لگے یار مال بھی دے دیتے, ہر چیز تینوں دے دیتی ہے, لیکن اتنا زیادہ مال کن چرائے گا؟ تینوں نوکر دی بھی ضرورت ہے, تینوں نوکر دی بھی ضرورت ہے. ابراہیم تیرا نوکر بن کے تیرے ماں کی رکھوالی کرے گا, لیکن خدا دا واسطہ ہی ایک بار میرے رب دا نام لے لے, میرے رب دی پاکی بیان کر. اسی طرح میرے رب دا نغمہ سنا, میرے رب دی حمد سنا. انہیں تیسری بار پھر پڑھیا تے کہہ لگا ابراہیم میں دراصل انسان نہیں ہوں, میں اللہ دا فرشتہ ہوں. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. پنجا دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نارے نمرود دے اندر رہے. نارے نمرود دے اندر جناب خلیل 50 دن رہے. اللہ دے حکم دے نال آگ گلزار بنی. قلنا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم. آگ سلامتی والی ہو گئی. نمرود نے جناب ابراہیم نو آگ تے جلن دا اپنی طرفوں نظارہ کرنے واسطے ایک محل بنوایا. اے جڑا محل سی انہیں بالکل قریب بنوایا تاکہ میں ابراہیم علیہ السلام نو آگ دے جلدہ ویکھاں. کوئی دشمن سی نا. اپنے محل دے اتری چھت تے چڑھ کے جس وقت انہیں ویکھیا تے حیران ہو گیا کہ ابراہیم علیہ السلام تے اگے پیچھے جڑی آگے وہ تے پھولاں دا نقشہ بھی بیان کر دی. اور آپ تخت تے بیٹھیں اللہ تعالیٰ دا شکر ادا پہ کر دیں. نمرود منظر وے کے ڈر گیا, لیکن کافر سی, بدبخت سی. کیا لگا میں نے پتہ چل گیا کہ تیرا خدا بڑا طاقتور ہے, تیرا خدا بڑا طاقتور ہے. ایدی ایک بیٹی سی جدہ نام سی رغفہ. ایک دن نا ابراہیم علیہ السلام نو ویکھن واسطے محل دے اتے چڑھی. انہیں ویکھیا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ دی حمد پہ بیان کر دیں. ایدے دل دے اندر خیال آیا کہ کس طرح ہو سکتا ہے آگ جلے تے جلائے نا, آگ جل دی ہوئے تے جلائے نا, کس طرح ہو سکتا ہے. انہیں جناب ابراہیم علیہ السلام نے دی خدمت اندر سوال کیتا کہ ابراہیم ایک ہی منظر ہے. فرمایا ہے میرے اللہ دی قدرت ہے. کہہ لگی سانو تے آگ جلان دی ہے. فرمایا اگر تو کلمہ پڑھ لیں گی تینوں بھی نہیں جلائے گی. بیٹا تو اگر کلمہ پڑھ لیں گی تینوں بھی آگ نہیں جلائے گی. کہہ لگی ٹھیک ہے. فرمایا ہاں بالکل ٹھیک ہے. پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس بچی نو کلمہ پڑھایا. فرمایا بیٹا چھلانگ لگا دے. کلمہ پڑھ کے چھلانگ لگا دے. کلمہ پڑھ کے انہیں چھلانگ لگائی تو وہ بھی آگ دے اندر پہنچ گیا, آگ نے انہیں بھی نہیں جلایا. اس طرح آپ دی والدہ نہیں ویکھیا. والدہ اور ماں نو بیٹے نال فطرتی محبت تے آپ نے اپنی ماں نو بھی کول بلایا. 50 دن آگ دے جدو باہر نکلے 50 دن تو بعد, اور اے جڑی نمرود دی بیٹی سی ایدہ بعد وچ نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کروایا. اور ایدی نسل وچوں نبی پیدا ہوئے. ایدی نسل وچوں کتب دے اندر ملدا ہے کہ نبی پیدا ہوئے. پتہ چلیا جڑا اللہ دے نبی دے نال جڑ جاندا ہے, اللہ دے نبی دی محبت اندر آ جاندا ہے, پھر اللہ تعالیٰ نو نوازدا ہے, پھر اللہ تعالیٰ نو محروم نہیں رکھدا.
ابراہیم علیہ السلام نے کیونکہ نمرود نے پھر بھی سکون نہ کیتا، اس تو بعد بھی ظلم و ستم دا بازار گرم رہا، جناب ابراہیم نے بابل تو ہجرت کی تھی فلسطین دی طرف، اور آپ دے نال آپ دی چچا زاد حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ، بعد وچ آپ دا نکاح انہاں نال ہویا، بلکہ نکاح ہویا تے پھر ہجرت شروع ہوئی، اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کائنات دی حسین ترین عورت سن، پوری کائنات وچ عورتاں وچوں سب تو حسین عورت اما حوا نے، ساری کائنات دی ماں۔ اس کے بعد حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہ دی اولاد وچوں جناب یوسف علیہ السلام نے، حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ اور نال حضرت لوط علیہ السلام نے، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام دے رشتہ دار نے، ہجرت کی تھی، اور جس وقت ہجرت کر کے ملک شام دے نزدیک ایک بادشاہ رہندا ہے، یہ بادشاہ بڑا ظالم ہے، جیڑا بندہ آندا ہے او دی بیوی نو ویکھ کے تے اونوں قابض ہو جاندا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اس وقت المقتصر ہے، انہیں ناپاک ارادہ کر کے حضرت ابراہیم نو قید کروایا تے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ نو اپنے کول بلایا تے ناپاک ارادہ جدوں کر کے اپنا ہاتھ بڑھان دی کوشش کیتی، حضرت سارہ نے آسمان وال نگاہ کیتی، عرض کیتی مالکا میں اپنے آپ نو تیرے سپرد کیتا۔ بادشاہ دا ہاتھ شل ہو گیا، بادشاہ دا کوئی اتفاقاً گل سی، بادشاہ ڈر گیا، انہیں معافی منگی، کہہ لگا میں نے سمجھ آ گئی ہے کہ تیرا خدا بڑا عظیم ہے، میں نے ایک بار معافی دے، دوبارہ حرکت نہیں کراں گا۔ آپ نے دعا کی تھی، ٹھیک ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نگاہ نبوت نے منظر ویکھ رہے ہیں، انہیں جس وقت ٹھیک ہویا دوبارہ پھر نیت خراب ہو گئی، انہیں سوچا کہ شاید اتفاقاً ہو گیا، دوبارہ پھر انہیں جسارت کی تھی، پھر ہاتھ شل ہویا، تیسری مرتبہ جدو جسارت کی تھی نا تے سمجھ گیا کہ اے حقیقت ہے، اے دا خدا یہ سب کچھ کر رہا ہے، پھر انہیں سچی معافی منگی، کہہ لگا میں ارادہ کرنا کہ میں آج تو بعد اس طرح دی حرکت نہیں کرنا گا، آئندہ واسی میں اپنا معافی مانگنا۔ پھر اس نے کی کیتا کہ ابراہیم علیہ السلام نو بلایا بڑی عزت دے نال، حضرت حاجرہ ایک بادشاہ دی شہزادی سن، انہیں جنگ دے دوران انہوں نے حاصل کیتا، اس بادشاہ نے اپنے کل کنیز بنا کے رکھیا اور قید وچ رکھیا، کیونکہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی نفیس اپنا عورت سن۔ حضرت حاجرہ نو بطور نکرانی انہیں تحفہ پیش کیتا، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں نال نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام میں نال نے، تے حضرت سارہ سفر شروع ہویا، فلسطین پہنچے، ایتھے آ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی عمر 90 سال ہے، تے حضرت سارہ بھی وڈیریاں نے۔ ایک دن حضرت سارہ کہہ لگی ہے میں لگدا ہے کہ ساڈی میرے مقدر وچ اولاد کوئی نہیں، اس واسطے تسی انج کرو کہ تسی دوسری شادی کر لو، دوسری شادی کر لو تاکہ تھوڑی نسل لگے چلے۔ حضرت سارہ نے جدو گل کیتی تے جناب ابراہیم کہہ لگے میں دوسری شادی کدے نال کراں، کہہ لگی حاجرہ ساڈے گھر ہے اور بڑی نیک تے پارسا ہے تے تسی اے دے نال نکاح کر لو۔ آپ ہی نکاح کروایا، حضرت سارہ نے آپ ہی نکاح کروایا، جب نکاح ہو گیا نا پھر جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کرنی شروع کی تھی، وہ دعا کی سی ربی حب لی من الصالحین، جڑی میں خطبے دے اندر یہ آیت کریمہ دا جز پڑھیا ہے، دعا کی تھی یا اللہ مینوں صالح اولاد عطا فرما، ربی حب لی من الصالحین۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے مصطفیٰ کریم دے دیوانے ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دینے بھی دعا کرنی، راتی بھی دعا کرنی، سکھ پتران دی پیڈاٹی گو دی
تے کہہ گے نے لوگ سیانے اے بے با اے نبی یا منگیا کر کر عذر بہانے حضرت ابراہیم علیہ السلام دنے بھی دعا کر دے لے شامی بھی دعا کر دے لے جناب ابراہیم خلیل نے مینوں تینوں سبق دیتا اللہ دی بارگاہ دے اولاد منگو لیکن صالح اولاد منگو فرما بردار اولاد منگو اللہ دی بارگاہ تو نیک اولاد منگو کیونکہ میرے مصطفیٰ کریم دے دیوانے ہو انما اموالکم و اولادکم فتنہ اللہ فرماندہ ہے مال دے اولاد فتنہ ہے اے اولاد اگر نہ فرمان نکل آوے ماں پہ جوندے ہی مر جاندے جے خدا دی قسم ہے باپ وقت تو پہلے بڑھے ہو جاندے جے ماما وقت تو پہلے بڑھیاں ہو جاندیاں جے اس واسطے اولاد اللہ کو منگو تے جناب ابراہیم نے درس دیتا نیک اولاد منگو فرما بردار اولاد منگو اللہ اکبر کبیرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دینے بھی دعا کر دینے شامی بھی دعا کر دینے اور اللہ تعالیٰ نے دعا نو قبول کیتا اللہ تعالیٰ نے خوبصورت پیارا بیٹا عطا کیتا اور بیٹا جد پیدا ہویا بیٹا کیسا خوبصورت ہے میاں صاحب نے نقشہ کھچیا آپ کہنے سورج باغ سورج باغ نورانی میں تھا تے جال جلے تھرے ایک ایڑا ایک کونے جدی پیشانی اندر میرے نبی دا نور ہے خوبصورت کے میں نایوں دا نبیاں دا تاجدار انہ دی اولاد اندر انہ دی اولاد اندر میاں صاحب کے میرے سورج باغ نورانی میں تھا تے جال چلے پھر کے ایڑا تے اکھ نلی اکھ ملا محمد تے لٹ کھڑے آئی ملے اے میرا دعا کیتیاں اللہ نے خوبصورت نورانی پتر عطا کیتا پتر کون ہے انہاں دا نام ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام اسماعیل دا بڑے معنی نے ایک معنی تابعدار خدمت گزار اور یاد رکھے آجے نسخہ بزرگان دین نے دیتا وہ حضرات جڑے بھی اولاد نے انہاں میں کتابہ دے اندر پڑھے ہیں کہ جس بندے دی اولاد نہ ہوندی ہو جس بندے دی اولاد نہ ہوندی ہو وہ پریشان ہے بڑے بڑے حکیم تے طبیب کوئی دوائی اثر نہیں بھی کر دی میاں تے بی بی عشاء دی نماز پڑھ وضو کر کے صلاۃ الحاجات دے دو نفل پڑھ نفل پڑھ کے 313 مرتبہ اے دعا منگن ربی حبلی من الصالحین اور نیت کرن کہ اللہ پتر دبے گا تے او دا نام اسماعیل رکھا گیا او دا نام محمد اسماعیل رکھا گیا اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائے گا اور اے میں تو ذاتی نسخہ دساں اے گل میں پہلے بھی کئی دوستانوں دسی اور جنہ عمل کیتا الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ نے اولاد تو نوازے یہ میری گل نہیں ایک قرآنی نسخہ ہے یہ اللہ دے نبی دی دعا دا اثر اللہ دے نبی دے منہ دعا نکلی ہے نا ربی حبلی من الصالحین یہ اللہ دے نبی دی دعا دی برکت دا اثر ہے کہ اولاد اللہ عطا فرما دیں بے اولاد حضرات جنہیں اللہ ہر پاسوں مایوس ہو گئے نے کوئی دوائی بھی اثر نہیں کر دی پئی
اللہ دی بارگاہ تو یہ رو کے گڑ گڑا کے دعا منگن انشاءاللہ اللہ اولاد دی نعمت مالا مال فرمائے گا. اور پتر پیدا ہویا, پتر بڑا خوبصورت ہے تے جڑی نا باپ دی محبت بچیاں دی نال فطر دی محبت ہے, ماں دی محبت فطر دی محبت, یعنی یہ خریدی نہیں جا سکتی. یہ قدرتی اللہ نے اولاد دا پیار باپ دے دل اندر رکھا اور اولاد دے دل اندر باپ دا پیار بھی رکھا. ہون چونکہ پچھلی عمرے اولاد میں آسمان والی اشارہ کیتا دسیا میں اپنی مرضی نہ چھڑ کے نہیں جا رہا بلکہ اللہ دی مرضی نہ چھڑ کے جا رہا. جو ہی ایک گل سنی جناب حاجرہ خاموش ہو گئیاں, کہہ لگیاں پھر اللہ خیر خیریت دے نال تسی اپنی مقام تے جاؤ, میں راضی ہاں جس رب نے سانو ایتے چھٹر دا حکم دیتے ہیں. میں نو اپنے رب دی رحمت دی امید ہے, اللہ سانو ضائع نہیں کرے گا کیونکہ ساڈا اللہ ساڈے نال ہے, او دی مرضی دے نال سارے معاملات ہو رہے نے. اللہ اکبر کبیرہ. اور جناب ابراہیم چلے گئے, تھوڑا جہا پانی ہے, کچھ کھجورہ نے تھوڑے جے وقت اندر پانی ختم ہو گیا, خوراک ختم ہو گئی. اور ماں تے گزارا کر لیندی لیکن بچہ دودھ پین والا ہے, اور ماں دا دودھ بھی نہیں آ رہا, اور بچہ پیاسا ہے, ماں کو لو بیٹے دی پیاس برداشت نہیں ہو رہی. آپ نے جدو ویکھیا میرے بیٹے دا حلق خشک ہو گیا ہے, ہوتے بچے کو رویا بھی نہیں جا رہا. اما حاجرہ سلام اللہ علیہا اور بچے دی پیاس برداشت نہیں ہو رہی. اور ماں دی محبت بڑی والیانہ محبت ہے, ماں ورگا غم خار نہ کوئی, ماں ورگا غم خار نہ کوئی, جانے کون حقیقت ماں دی. ہر شے یارو بازاروں لبی دی, تنی لب دی شفت ماں دی. ماں تڑپ رہی ہے, آ اٹھیاں اپنے بچے نو ایک جگہ لٹایا اور دوڑ لگائی. کدے صفا تے جندیاں نے, کدے مربع تے جندیاں نے, دو قدم کے دوڑ دیاں نے, پھر پچھے ویکھ دیاں نے, کدے اگے دوڑ دیاں نے, بار بار پچھے ویکھ دیاں نے. اس واسطے میرے بچے نے کوئی جنگلی جانور آ کے نقصان نہ پہنچائے. کتے دوڑ لگا رہیاں نے, کتے تیز چل رہیاں نے. او خدا دی عزت دی قسم ہے, اللہ تینوں بھی دولت نصیب کرے. میں اپنی اکھاں نال جا کے منظر ویکھے آئی, یہ جس جگہ تھی اما حوا نے, اما حاجرہ نے دوڑ لگائی ہے. کچھ مقام ایسے نے جتے دوڑنا پہندا ہے, کچھ مقام ایسے نے جتے تیز چلنا پہندا ہے. میں جا کے بڑے غور نال یہ منظر ویکھے ہے, جتے دوڑ لگانی ہے اوتے سارے دوڑ دے نے, جتے تیز چلنے ہیں اوتے سارے تیز چلنے نے. عرض کی مال کا ایک کڑی عبادت ہے, ایک کڑی عبادت ہے, کتے کہنا تیز چلو, کتے کہنا دوڑ کے چلو, ایک کڑی عبادت ہے. فرمایا او بلبلیا تینو پتہ ہونا چاہیے, اے میری بندی دیاں دعویٰ نے, میری بندی نے جتھے دوڑ لگائی ہے, میں او دی دوڑ نو تیرے بات سنت بنا کے اپنی عبادت بنا دیتا ہے, اپنی عبادت بنا دیتا ہے. میں پہلے بھی نقطہ بیان کیتا ہے. پھر جنیاں پہاڑیاں تے دوڑا لگائیاں لے, اللہ فرما رہا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, اے صفا تے مروہ میری نشانیاں نے. عرض کیتا یا اللہ کیٹو بھی تو بنایا, مونٹ ایورسٹ بھی تو بنائی, کشمیر کے اندر گلگت کے اندر چلیے جائیے, یا اللہ بڑے بڑے خوبصورت پہاڑ تو بنائے لے, بنان والا تو میں, لیکن ایتھے نہیں کہہ رہا میری نشانیاں نے. صفا مروہ دی گل آئی تے کہہ رہا میری نشانیاں نے. یا اللہ وجہ کی ہے, اللہ فرما دے اس واسطے میری بندی حاجرہ دے قدم انہاں پہاڑاں تے لگے نے. میں کائنات کو دسنا چاہ رہا ہوں, میری بلیاں دے قدم جس جگہ لگ جان او پہاڑیاں آپ نہیں رہندیاں, بلکہ اللہ دی
دیا نشانیاں بن جاندیاں نے او بیلیا بہت پہاڑ جنہ نکتہ تینوں دے کے جا رہے ہیں او خدا دی قسم ہے کہ تے اللہ دی بندی تے قدم لگ جا او پہاڑ اللہ دی نشانی بن جائے قرآن دا حصہ بن جائے تے جتے اللہ دا ولی اپنی لٹیا ہوئے دست سینہ پھر میرے دادا دا دربار بھی اللہ دی نشانی ہے ہند الولی دا مزار بھی اللہ دی نشانی ہے غوث جلی دا مزار بھی اللہ دی نشانی ہے امام علی الحق جتے جتے اللہ دے حق ولی سچے ولی لیٹے گوئے لے اونا دے قدمہ نال لگن والی زمین بھی اللہ دی نشانی بنی ہوئی ہے اللہ دی نشانی بنی ہوئی ہے حضرت حاجرہ کی سن نبی سن نہیں اللہ دی ولیہ ہے اللہ دی ولیہ دے قدم لگن اللہ کہے میری نشانی ہے جتھے اللہ دا ولیہ پی لیتے آؤے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین اللہ کہندہ ہے میرے پیاریاں دے نزدیک میری رحمت چھلا مار دیئے میں نہیں کہندہ ولی دین دینے ولی نہیں دین دے کچھ بھی اللہ دیندہ ہے اتھے جا کے رب کو لو مگیا کر انہیں دا وسیلہ دیا کر وَبْتَقُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ یہ طریقہ تینوں کسے مولوی نہیں دیتا قرآن نے دیتا ہے اللہ کہندہ ہے اللہ کو لو ڈرو وَبْتَقُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ اور اللہ دی راہ دے پھر وسیلہ تلاش کرو کوئی اللہ ہے جنہیں تیرا نیک بندہ ہے انہیں تینوں راضی کیتا ہے احکام خدا بندی دے ہوتے عمل کر کے نہیں زندگی گزاری ہے یا اللہ میں اس قابل نہیں میں تو گناہگار ہوں میرے کل تو نمازہ بھی پوریا نہیں میرے کل تو قرآن بھی مکمل نہیں تو یا اللہ تیرا نیک بندہ ہے دے صدقے میرا فلانا کام کر دے ایک قرآن دا طریقہ ہے کہ قرآن نے دیتا ہے میں اسے آمات بحث لمبی ہو جائے گی اختصاراً کہہ رہے ہیں جس وقت اماں حاجرہ دوڑ رہی ہیں دوڑ دیا بار بار بچی والی ویک دیا نے اچانک اللہ دی رحمت نو جلال آیا جبرائیل نو آکھیا جا جتھے میرے نبی دے قدم نے نا اسماعیل دے قدم نے اتھو چشمہ جاری کر دے چشمہ جاری ہو گیا جس وقت چشمہ جاری ہویا تو جتھے پانی نکلے نا تو اتھے پرندے آندے ریگستان دے علاقے دے اندر جس پاسو پرندے ہوندے ہونا اس پاسے لوگ کی سفر کر دینے کہ یہ پانی والوں ہوندے ہیں وہ جس وقت پرندے کٹھے ہونے شروع ہوئے اما حاجرہ پریشان ہو گئی ہیں پتہ نہیں پرندے کیوں آئے ہیں قریب آئیاں دے پانی اتنا تیز آ رہا ہے کہ آپ نے بن بنانے شروع کر دیتے ریت سی نہ آگے پچھے بن بنانے شروع کیتے لیکن پانی بننا تو ٹپی جا رہا ہے آپ نے فرمایا زم دا مطلب بندہ رک جا ٹھیک ہے میری سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری یہ ماں حاجرہ زم نہ کہندیاں اس پانی نو کھلار دیاں نا تے مشرق والے ہم یہی پانی پینا سی تے مغرب والے یہی پانی پینا سی لیکن کیونکہ یہ مقدس پانی سی اللہ نے مخصوص انہوں کر دیتا ہے حکمت سی دے اندر اسی شاید ہر پاسے زمزم ہوں جاتے اسی اس پانی دی قدر نہ کر دیں اللہ نے مخصوص کیتا کیونکہ دی نسبت اللہ دے نبی نال یہ دی نسبت اللہ دے نبی نال مخصوص ہو گیا قبیلہ بنو جرم بنو جرہم ایک قبیلہ سی راہ پٹ گیا اس جگہ تے آ گیا پرندیاں نو بیکھیا نا آکے حیران ہو کہ پانی کہنجا آ گیا اما حاجرہ دی اجازت دے نال قبیلہ پھر اتھے آباد ہوئے آپ نے فرمایا بھائی کلے بھی بے شک آباد اتھے ہو جاؤ لیکن پانی تے جڑی مالکی ہو ساڑی رہے گی کہہ لگے جی سانو کوئی اعتراض نہیں اتھے پھر جناب ابراہیم علیہ السلام جدو جان لگے سن وہ دو آپ نے دعا کی تھی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم دعا کی تھی یا اللہ میں اتھے چلا ماں اپنے بچیاں نو اتھے چھڑ کے اپنے بچے نو اپنی بیوی نو اس جنگل دن چھڑ کے جا رہے ہیں یا اللہ انو اپنا کار بنا عند بیتک المحرم اور دعا کی تھی ربنا لیقیب الصلاة یا اللہ نماز قائم کرنے والا نماز قائم اور اتھے دسیا کہ اولاد
فرما بردار ہوئے تے گل پھر بنتی. اولاد اگر نافرمان ہو جائے تے پھر ایسے اولاد کے بارے قرآن کہندا انما اموالکم اولادکم فتنہ. مال تے اولاد فتنہ ہے. یہ بھی قرآن کہندا پہ. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیتی تے آج ویکھو ابراہیم علیہ السلام دی دعا دا ثمر ہے وے اج بغیر موسم پھل بھی اتھے ملتے ہیں. اور اے محبت اللہ نے ہر جننے بھی کلمہ پڑھے اور سچا مسلمان ہے او دے دل اللہ دا کار ویکھن دی محبت ضرور ہوئے. کسی وجہ تو نہیں جا سکیا گل بکری ہے لیکن او دے دل اندر اللہ دا کار ویکھن دی محبت ضرور ہوئے گی. کیونکہ ایمان دا حصہ کیونکہ دعائے جناب ابراہیم نے 2 دعاواں کیتیاں سن. ایک کیا دعا کی تھی ربی حبلی من الصالحین. پھر ایک دعا کی تھی ربنا وبعث فیہم رسولا. ایک دوسری دعا کی تھی بیت اللہ بنان تو بعد جدو جناب اسماعیل علیہ السلام دے نال مل کے جدو گھر بنا لیا پھر دعا کی تھی. وہ دعا کی تھی میرے کریم تے لجپالا کا دی آمد واسطے وبعث فیہم رسولا. حضور دی نسبت لیان واسطے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نو منگن واسطے پھر آپ نے دعا کی تھی. میں ایک نے کعبہ بنایا تے ایک نے کعبہ نو آباد کیتا. ایک زمزم والا تے ایک کوثر والا. ایک مکے والا تے ایک مدینے والا. میرے کریم تلج پالا کا دے دیوانے ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام 3 پرچے ایسے دیتے جڑے سب تو مشکل نے. ویکھو فطر دی گلاں نے بندے نو اپنی جان نال بڑا پیار ہوندا ہے. ہوندا ہے کہ نہیں؟ ہوندا ہے کہ نہیں؟ نہیں پیار تانوں بولو تے صحیح نا یار. اے پیچھے جی کرونا وائرس گزریا سکیاں پیواں دی لاشاں نو بچے دا ہاتھ نہیں لایا. سکے پیو پے رہے نے لوکی بارو بار پیک کرا کے سٹا دے رہے نے. پتہ چلیا جان بڑی پیاری ہے بھائی. یہ فطر دی گل ہے. ہر بندے نو جان بڑی پیاری ہے. یہ فطر دی گل ہے. ہر بندے نو اپنی جان نال بڑا پیار ہوندا. دوسرا ہر بندے نو اپنی اولاد نال بڑا پیار ہوندا. فطر دی محبت ماں پیو پاسا بھی پڑھتے تھے بچے واسطے دعا کرتے. فطر دی محبت. اولاد نامراد چاہے گستاخ ہو پہ لیکن ماں پیو واسطے پھر بھی صاحب ہوندے انہاں واسطے پھر بھی پلا ہی سوچتے ہیں. یہ فطر دی محبت ہے. تیسرا ہر بندے نو مال نال بڑا پیار. دوڑے ہی مال دیاں نے پیسے نال ہر بندے نو پیار ہے. میں صدقے تے قربان جاواں جناب ابراہیم علیہ السلام نے 3 پرچے دیتے اور 3 پرچیاں تو 100 بڑا 100 نمبر لیا. ایویں تے نہیں نا اللہ کیا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. یہ میرا یار ہے. اور خلیل لا جو جن یہ 2 زبراں نے نا ڈاڈے یار نو کیا جاندا ہے. بہت گہرا یار بڑا ہی گہرا یار. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. بڑے بڑے نبی آئے نے لیکن حبیب ہو رہے خلیل ہو رہے ڈاڈا یار ہے. ابراہیم علیہ السلام جان دے دیواری ہے نارے نمرود تے چھلانگ لگا دیتی. جان دے کے بھی 100 بڑا 100 نمبر لیا. اللہ نے بچا لیا. قلنا یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم. ہن اولاد دیواری آئی ہے. اے اگلے جمعے میں گل کراں گا. ایک وقت آیا ابراہیم علیہ السلام تے ایک وقت آیا کہ ابراہیم علیہ السلام مشرق وال اور مغرب وال آپ دا مال چردا سی. اج تو 40 سال پہلے مال دا جڑا لفظ ہے نا اے انہاں لوکاں تے بولیا جاندا سی جنہاں کو مال ڈنگر زیادہ ہوندا سی. یعنی گاواں مجھاں جدے کو چوکھیاں نے نا زمین پانڈا ہے اونوں کہندے نے بھائی کافی مال ہے دے کول. آپ دا مال اتنا زیادہ میں احادیث دے اندر پڑھیا ہے کہ آپ دے گاواں تے مجھاں تے گائے بکریاں اونٹ اس قدر زیادہ سن کہ مشرق اور مغرب والا آپ دا مال پھیلیا ہویا سی. اور جڑے کتے آپ دے مال دی رکھوالی کر دی سن انہاں دے گلیاں تے بھی سونے دے پٹے ہوندے سن. سونے دے پٹے ہوندے سن کیونکہ انما العسر یسرا. تنگی تو بعد آسانی آندی. ابراہیم علیہ السلام نے کو بڑے بڑے کٹھن امتحان دیتے سن. ایک وقت آیا آپ ایک جگہ بیٹھے نے تانوں میں مزے دی گل سناواں. ایک جگہ بیٹھے نے تے فرشتیاں نے نا اللہ دی بارگاہ تے بحث کر دیتی. عرض کردے نے یا اللہ جتل ویکھیے ابراہیم دا مال ہے
جتنے ویکھیے ابراہیم دا مال ہے تے تو کوئی نہ میرا خلیل ہے تے میرے نہ بڑا پیار کردا ہے، یا اللہ انہاں مال جدے کول ہوے انہیں پیار تے آپ ہی کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا فرشتیو جو میں جاننا تسی نہیں جاندے، میں اپنے خلیل نو جاننا تسی نہیں جاندے۔ عرض کیتی یا اللہ انہاں دا مال کھو کے تے ویکھ لینے یا والا تیری تابعداری کر دینے کہ نہیں؟ اللہ فرمایا چلو تسی آزما کے ویکھ لو۔ آئے ہائے اللہ اکبر کبیرہ من مصطفیٰ کریم دے دیوانو عربی دے اندر خلیل بھی یار نو کیا جاندہ ہے، ندیم بھی یار نو کیا جاندہ ہے، رفیق بھی یار نو کیا جاندہ ہے۔ انہا لفظاں دی لہدہ ڈیفینیشن ایک پھر کسے موقع دے دساں گا، لیکن میں جڑی گل کرنے ہیں وَاتَّخَذَ اللَّهُ ابراہیم خلیلا، اللہ کہندہ اساں ابراہیم ڈاڈا یار بنایا، بڑا گہرا یار بنایا ہے۔ جناب ابراہیم ایک ٹیلے تے بیٹھے ہوئے اپنا مال پہ بیک دینے مشرق مغرب والمال چر رہا ہے، جناب آپ تے خدا مال چرا رہے لیں۔ آخرکار ایک فرشتہ ایک پاس آیا، آکے انہیں اللہ دی تسبیح بیان کی تھی، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ اللہ دے نبی نے جدو اللہ دی پاکی سنی سب کچھ بول گیا، جمنا شروع کر دیتا، جمنا شروع کر دیتا اللہ دے عشق دے اندر، اللہ دے عشق دے اندر جمنا شروع کر دیتا۔ لیکن تھوڑی دیر تو بعد آواز بند ہو گئی اور آپ ڈھونڈ رہے ہیں آواز تے آ رہی سی لیکن آواز نہیں آ رہی، دیکھیا کوئی نظر نہیں آ رہا۔ آخر کا رکھا تو آنسو نے یار کا نام جو سن لیا سی اور دیر دے اندر محبت چھلنا بیمار دیئے، کوئی نظر نہیں آ رہا۔ آخر کا ایک انسانی شکل دے اندر بندہ نظر آیا، بظاہر انسان نہیں سی، فرشتہ سی، ان قریب آیا۔ آپ نے کیا آواز تو لگائی ہے؟ کہتا بالکل میں لگائی ہے۔ فرمایا یار ایک اور پھر تے آواز دینا۔ کیا لگا ابراہیم مفت نہیں داں میں نے کچھ چاہیے ہے، میں نے کچھ چاہیے ہے۔ کیا لگا کی چاہیے؟ آپ نے فرمایا کی چاہیے؟ کیا لگا ادھا مال میں نے دے دے پھر تیرے رب دا نام لواں گا۔ فرمایا للہ ادھا مال تینوں دیتا، ادھا مال تینوں دیتا، لیکن میرے رب دا نام پھر لے۔ انہیں پھر اللہ دی پاکی بیان کی تھی، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور دوبارہ اللہ دے نام دی چاشنی سنی، اللہ دے نبی نو پھر وجد آ گیا، وہ نام پکارن والا پھر خاموش ہو گیا۔ کہہ لگے یار پھر میرے رب دا نام لے تو عاشق کدے راضی نہیں ہوندا۔ کہنے والا کہندا اگ تے عشق دونوں ہیں برابر، پر عشق دا پار بدے تے اگ بلے سڑے ککھتے کال تے عشق سڑے تلی اے میرا تے اگ بلے تے بجاوے پانی تے یار عشق دا دارو اے کیڑا تے یار بھلے آئے تھے او کچھ نہیں بچیدہ او جتھے عشق نے لا لیا او ڈیرا۔ آپ نے کیا یار ایک والا میرے رب دا نام لے، کہہ لگا کچھ چاہیے؟ فرمایا کی؟ کہہ لگا دوسرا مال بھی چاہیے، سارا مال دے دیتا اللہ دے نام دے بدلے۔ پھر دوبارہ اللہ دا نام سنیا، اللہ دی حمد سنی، چاشنی حاصل کی تھی، اور کہنے والا پھر خاموش ہو گیا۔ اب پھر وہ دے کول چلے گئے، کہہ لگے یار مال بھی دے دیتے، ہر چیز تینوں دے دیتی ہے، لیکن اتنا زیادہ مال کن چرائے گا، تینوں نوکر دی بھی ضرورت ہے، تینوں نوکر دی بھی ضرورت ہے۔ ابراہیم تیرا نوکر بن کے تیرے مال
دی رکھوالی کرے گا، لیکن خدا دا واسطہ ہی ایک بار میرے رب دا نام لے لے، میرے رب دی پاکی بیان کر، اسی طرح میرے رب دا نغمہ سنا، میرے رب دی حمد سنا۔ انہیں تیسری بار پھر پڑھیا تے کہہ لگا ابراہیم میں دراصل انسان نہیں ہوں، میں اللہ دا فرشتہ ہوں۔ فاتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ اللہ دسیا مینوں تو اللہ دی راہ تے دین دی واری ہے، پھر گنتی نہ کریا کر کہ سب کچھ حساب لا کے پھر کہا اے اور اللہ دے کر او جڑا تینوں بغیر حساب تے بغیر گنیاں دیندا تو بھی بغیر گنیاں دے دیا کر، کیونکہ دین والا جو ہوے۔ اور ایک مقام تے اللہ فرماندا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، شروع تو ہی قرآن دے اندر الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ فرمایا کہ ساڑھے رزق وچوں ساڑھا جڑا اسی دیتا نا او اللہ دی راہ تے خیرات کرنا۔ پتہ چلیا جڑا اسی نظم لگائی ہوندی ہے اے بھی میرا تیرا تے ہے ہی نہیں سی، وہ کہنا میں دیتا تینوں، میرے دیتے وچوں دے۔ رزقنا اے جڑا نا ہے نا، کہندا جو میں دیتا ہے، متکلم دا سیگا ہے، جو میں دیتا ہے۔ رزقنا جو ہم نے دیا، ہم تم کو ان کو، ينفقون اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ جدو رب دی راہ دی دین دی باری ہے بس آپ شروع کر دینا ہے، تو جدو اپنی پسند کی چیز لینی ہوئے تو پھر جناب تیریاں ٹھاٹھا نہیں چلی جاتی، پھر کہنا نہیں چیز معیاری ہونی چاہیے چاہے مہنگی ہوئے، چیز چنگی ہونی چاہیے، کوئی گل نہیں۔ پھر تو تیرے ساڑھی کہاوت ہے نا، مہنگی چیز ایک بار، سستی چیز بار بار، پھر کہنے ہیں نہیں اچھی چیز ہوئے کوئی گل نہیں، پیسے زیادہ کوئی گل نہیں۔ اللہ دی راہ دینی ہوئے تے ہے مسجد ہوندہ ہے نا، تے بندے بڑی مشکل نہ 100 روپیہ کٹ دے، بڑے دھیانوں بھی سارے نہیں کٹ دے، بڑی مشکل نہ تے 1500 دی تو دور دی گل ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں کیا خدا دیو بندیو اے ہی بچنا ہے، وہ تیرے پلاٹ تیریاں کوٹھیاں ہر شاید تیرا جانا ہے، اے ہی بچنا جڑا تو اپنے ہاتھ نال اللہ دی بارگاہ دے دیتے ہیں، اے ہی بچنا ہے، باقی سب ختم ہو جانا ہے، آئے باقی سب ختم ہو جانا ہے۔ اللہ اللہ لا الہ، آخری برا پڑھ لو سارے، لا الہ، وہ ایک کلمہ ساتھی قبرانا، فرمانے نبی دیا خبرانا، ایک کلمہ ساتھی قبرانا، فرمانے نبی دیا خبرانا، تے کوئی فرق نہیں زینا زبینا دا، پڑھئے لا الہ الا اللہ، کلمہ لا جدو مرا تے سونے یا جاوی، آئے گئے ہر مسلم کی دعا ہونی چاہیے، خدا دی عزت دی قسم ایمان اسلام قرآن کی جدو مرا کہ جدو مرا تے سونے یا جاوی، تے سونا مکھڑا آپ بھی کھا جاوی، تے مینوں کلمہ یاد پڑھا جاوی، پڑھئے لا الہ الا اللہ، کلمہ لا
کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ